لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جسے ہر مذہب، ہر قوم، ہر سماج میں برا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں جھوٹ بولنا ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹوں کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ لیکن اس دور میں جھوٹ بولنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، لیکن اس دور میں لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کو پھیلانے کے پیچھے گھر والوں کا، ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ایک مشہور و معروف کہاوت ہے کہ بچے سچے ہوتے ہیں۔ لوگ بچوں کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ بچے سچے ہوتے ہیں، اور بے شک بچے سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن وہی بچے بڑے ہوتے ہوتے جھوٹے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ سکھانے یا جھوٹ پھیلانے میں گھر والوں کا، ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب دیکھیے، باپ گھر میں لیٹے بستر پر فون پر باتیں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے باہر ہوں۔ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، فون بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا بول، ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب سوچئے، اب اس بچے سے جھوٹ بولوا رہے ہیں، بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یا بچے سے آپ جھوٹ بولوا رہے ہیں تو بچے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بچہ کیا سوچے گا؟ بچے کے ذہن میں کیا میسج جائے گا کہ کچھ مجبوری ہو یا تھوڑی بہت پریشانی ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بچہ تو یہی سوچے گا، پھر وہ بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ تو اس کی پہلی ذمہ داری تو گھر والوں کی ہوتی ہے۔ ذرا جھوٹ، ایک مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں، مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مومن تو بہادر ہوتا ہے، لیکن ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے، یعنی حالات ایسے ہو کہ انسان کبھی کبھی بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو سخی ہوتا ہے، لیکن ہاں کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ ایسے حالات ہو کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ آج مسلمان کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بنا جھوٹ کے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے۔ حضرات، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز ہے ہی نہیں، بلکہ جھوٹ بولنے سے، کاروبار سے یا تجارت سے جو ہے برکت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کو دین کی معلومات ہے ہی نہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ حضرات، ہرگز نہیں، جھوٹ کسی بھی حالت میں نہیں بول سکتے ہیں، کاروبار میں تو ہرگز جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے بیٹھ گئے، یعنی اس سے پہلے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی، اور اس بات کو آپ نے زور دے کر فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جھوٹ کے بارے میں تلقین فرمایا کہ جھوٹ ہرگز مت بولنا۔ جھوٹ کی بہت بڑی نحوست ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کو غلام بنایا کرتے تھے، انسان کو خریدا کرتا تھا۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے، غلام بیچنے والا غلام بیچ رہا ہوتا ہے اور آواز لگا رہا ہوتا ہے
کہ غلام بہت اچھا ہے، ہر کام کرتا ہے، محنتی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب، ایک کمی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم لگائی جا رہی ہے، کم قیمت پر اس کو بیچا جا رہا ہے۔ تو وہ شخص سوچتا ہے کہ چلو جھوٹی تو بولتا ہے، اس کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے اس غلام کو کم قیمت پر خرید لیا۔ اب اس غلام کو لے کر گھر پر آیا۔ واقعی میں وہ غلام جو ہے کام اچھا کر رہا تھا، محنت سے کام کر رہا تھا، سب کچھ اچھا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جبکہ مالک گھر پر نہیں تھا، اس نے مالک کی بیوی سے کہا کہ جو میرے مالک ہے، آپ کے شوہر ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، وہ کسی اور سے شادی کرنے والے ہیں، آپ کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ سن کر جو ہے بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ آپ ایک کام کریں کہ یہ استورا لیں۔ غلام نے اس کو استورا بھی دیا اور کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ مالک کی گردن کے پاس سے ایک بال کاٹ لیں، پھر میں جو ہے ایسا کروں گا کہ بس وہ آپ کی مٹھی میں آ جائیں گے، وہ آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ اور عورتیں تو چاہتی یہی ہے کہ بھائی شوہر میرے تابع ہو جائے، میری ہر بات کو مانے، اکثر الا ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد مالک کے پاس جاتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نمک کھاتا ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ کی بیگم ہے، میری مالکن ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، کسی اور کے ساتھ اس کے ناجائز رشتے ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے اور آج رات ہی آپ کو وہ مار دے گی۔ یہ سن کر جو ہے مالک بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت وہ شخص جو ہے بستر میں لیٹ جاتا ہے۔ اب بیگم تو اس انتظار میں ہے کہ بھائی شوہر کی گردن کے پاس سے ایک بال کاٹ لوں تاکہ وہ میرے تابع ہو جائے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور شوہر لیٹا ہوا ہے لیکن سو نہیں رہا ہے کہ آج رات کے بیوی کو پکڑوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور وہ جھوٹ موٹ کے آگ بن کر کے لیٹا ہوا ہے۔ بیگم استورا لے کر آتی ہے، سوچتی ہے کہ میرا شوہر تو سو چکا ہے، چلو اس کی گردن کے پاس سے جو ایک بال کاٹ لیتی ہے۔ وہ بال کاٹنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، شوہر جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر کچھ سنتا نہیں ہے اور وہ ترنت اسی استورے سے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ پولیس تک یہ بات پہنچی، پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی، مقدمہ درج ہو گیا، کورٹ میں کیس چلا، یہاں تک اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو ایک ہنستا کھیلتا پریوار، ایک خوشحال پریوار ایک جھوٹ کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا۔ تو حضرات، جھوٹ کی بڑی نحوست ہے جو کہ تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، شوہر کی ناراضگی میں رات گزارنے والی عورت، فتنہ فساد پھیلانے والا، دوسروں کو برے نام سے پکارنے والا، نیک اور پارسا عورت پر الزام لگانے والا، دریا یا تالاب کے کنارے یا بیچ سڑک پر یا پھر درخت کے سائے میں پیشاب کرنے والا، زبردستی لوگوں پر حاکم بننے والا، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لعنت یعنی رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بد دعا ہے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جھوٹ کو ختم کریں، جھوٹ ہرگز نہ بولیں۔ جھوٹ کی وجہ سے آپ کی قدر و منزلت بھی ختم ہوتی ہے، آپ کا وقار بھی ختم ہوتا ہے اور آپ کی بات کی جو اہمیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں، سچ بولا کریں، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ تباہی بربادی لے کر آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، لیکن سچ بولنے والا ہمیشہ خوش رہا کرتا ہے۔ تو سچ بولیں اور خوش رہیں، خوشحال زندگی گزاریں۔